میرے آقا نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس اپنا ہاتھ لے کر گیا، حضور نے فرمایا فقد کفر بما انزل محمد، اس نے محمد کا انکار کر دیا۔ ہندا کی شادی فاقیہ نام کے ایک شخص سے کی تھی۔ فاقیہ بڑا امیر آدمی تھا، مکہ کا رہنے والا، اور وہ ایک مرتبہ اپنے بیوی ہندا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت جتنے شاعر آتے تھے دور دراز سے وہ فاقیہ کے پاس آتے، وہ سب کو پیسے بہت لٹاتا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی کام سے نکل کر باہر گیا، ہندا اکیلی بیٹھی تھی جھوپڑی میں، تو ایک کوئی اجنبی شاعر آیا، اور جیسے ہی وہ خیمے کے پاس آیا اندر دیکھا عورت اکیلی ہے، تو دروازہ پردہ گرا کر وہ واپس چلا گیا کہ ہندا اکیلی ہے، شوہر نہیں ہے، فاقیہ موجود نہیں۔ اسی اثنا میں وہ شاعر جا رہا تھا، فاقیہ اندر آ رہا تھا۔ فاقیہ نے آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا، اس مرد سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اس اجنبی آدمی نے تیرے ساتھ اکیلے میں کیوں ملاقات کی؟ وہ اتنا شکی مزاج تھا کہ اس نے ہندا کا جینا تنگ کر دیا، بہت سخت شست کیا، اور اس کے بعد ہندا روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آ گئی۔ تو جو ہندا کا باپ ہے ربیہ، اس نے کہا کہ سچ سچ بتا ہوا کیا تھا؟ تو ہندا نے کہا جو اس وقت ان کے خداؤں کی قسمیں وہ کھاتی تھی سب کھائی۔ کہا کہ میرا دامن پاک ہے، میں نہ اس آدمی کو جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، مجھے تو یہ پتا بھی نہیں کوئی آیا تھا، یہ تو میرے شوہر نے بتایا کہ کوئی آ کر کے بھی گیا ہے یہاں پر۔ ہندا نے یہ سب باتیں کی۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہندا کے باپ نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم، ایک مشہور کاہن تھا، عیسائی کاہن جو ہوتے ہیں جوتش جس طرح کے، ان کے پاس جا کر کے اس مسئلے کو رکھیں گے۔ یمن کا رہنے والا ایک جوتش ہے جو باتیں بھوشمانی کرتا ہے، اس کے سامنے یہ مسئلے کو رکھیں گے اور جو حقیقت ہوگی وہ کھل کر کے آئے گی۔ ہندا نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ فاقیہ سے کہا گیا تو وہ بھی چلنے کو تیار تھا، وہ اپنے ساتھ خاندان کو لے لیا فاقیہ کو، اور ہندا کی سہیلیاں اور اس کا باپ یہ سارے لوگ نکل پڑے یمن۔ اور جیسے یمن پہنچے تو ہندا کے جسم میں پیلا پنانے لگ گیا اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گئی ہندا۔ باپ نے کہا تو چور ہوگی پھر، یا تو ڈر رہی ہے، جیسے ہی ہم کاہن کے پاس آئے تو ڈرنے لگ گئی۔ کہا میں ڈر نہیں رہی ہوں اس بات سے کہ میں گناہگار ہوں، میں ڈر رہی ہوں اس بات سے کہ یہ اٹکل پچو مارنے والے جوتش لوگ، اگر اس کا بتایا ہوا کبھی غلط نکل گیا، میں تو ویسے گنہگار نہیں ہوں لیکن اس کا کہا ہوا سچ ہے، یہ کیسے 100% یقین ہوگا؟ اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے تو پورے عرب میں میری بدنامی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے میرا نام زانیوں میں شمار ہو جائے گا، اس لیے میں ڈر رہی ہوں۔ یعنی مکہ کے جاہل لوگ تھے، مکہ کے بت پرست تھے، جیسے بھی تھے، لیکن ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ جوتش لوگ اٹکل پچو مارتے ہیں۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ پورا پکا نہیں بولتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جاہل مسلمان کیسے طوطے والے بابا کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، طوطا نکال رہا ہے اور اس کا بھوش بتا رہا ہے، اور خود کا پتہ نہیں ہے، برج پر بیٹھا ہوا ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، اور پالا ہوا ایک طوطا چٹیاں نکال کر، بڑے شوق سے لوگ اپنا مستقبل اپنا فیوچر پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے طوطا بھی بتا رہا ہے اور کچھ لوگ اپنا ہاتھ لے جا کر کے بتا رہے ہیں، لکیر دیکھو اور بتاؤ ہمارا فیوچر کیسا ہے۔ لکیریں دیکھ کر کے بتانے والے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے پورا قرآن رکھا ہے، دین اسلام کی مضبوطیاں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس اپنا ہاتھ لے کر گیا، حضور نے فرمایا فقد کفر بما انزل محمد، اس نے محمد کا انکار کر دیا، جو کچھ رسول اللہ پر اترا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا۔ تمہارا یہ شیوا نہیں ہے کہ تم مسلمان اور جوتشوں کے پاس جاؤ اور اپنے گھر بنانے کے لیے واستو پرکار کا خیال کرتے رہو، یہ سب چیزیں جو توہمات ہیں یہ تمہارے حصے کی نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے۔ بہرحال ہندا جب یہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ یہ اٹکل پچو مارے گا کچھ بھی، اور میرے بارے میں اگر کہہ دیا کہ یہ زنا کر چکی ہے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو اس کے باپ نے کہا میں ایسی ڈائریکٹ تھوڑی نہ جاؤں گا اس کے پاس، میں پہلے اس کا ٹیسٹ لوں گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔
اس کے لیے ہندا کے باپ نے ایک تدبیر لی، گھوڑے کے دم کے نیچے ایک پھل کا دانہ چھپا کر کے رکھا اور اپنے پاس ایک ڈبیا رکھی اور اس میں بھی ایک چیز چھپا کر کے رکھی، اور جاتے ساتھ وہ جو کاہن تھا اس کے پاس دونوں جماعتیں گئی، اور جانے کے بعد ہندا کے باپ نے کہا جوتش صاحب، کاہن صاحب، ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں تک پہنچے ہوئے ہو، ہم کچھ کر کے لائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، وہ کیا ہے بتاؤ۔ اس جوتش نے کہا کہ تم جہاں آنے سے پہلے اپنے جانور کی پونچھ کے نیچے ایک دانہ دبا کر کے آئے ہو۔ اس نے صحیح بات کہی۔ کاہن جو ہوتے ہیں جوتش، ان کو شیطان کچھ خبریں دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے صحیح بات بتائی، اس وقت کے کاہن یہ سب بتاتے تھے ستارہ دیکھ کر کے، تو ہندا کے باپ نے کہا دیکھو ہم نے جو ٹیسٹ لینا تھا وہ اس میں پکا نکلا ہے۔ اس کے بعد کہا اس جوتش سے کہ اب یہ بتاؤ ہم کیا مسئلہ لے کر کے یہاں پر آئے ہیں، اس میں ایک عورت کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اجنبی مرد سے۔ تو کہا عورتوں کو یہاں بٹھاؤ، کئی عورتیں تھیں، وہ سب کے پاس جاتا تھا، سونگتا تھا، کسی کے کندھے کو مارتا تھا، اس کے بعد ایک ایک عورت کو اس طرح سے مار مار کے الگ کیا۔ جب ہندا کی باری آئی تو کندھے پر مارا اور اس کے بعد کہا کھڑی ہو جاؤ، اور جیسی ہندا کھڑی ہوئی کہا کہ یہ عورت بالکل پاک و صاف ہے، اس نے آج تک کوئی دوسرے مرد سے کوئی بدکاری نہیں کی۔ اے لوگوں، میں تمہیں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ یہ ہندا پاک ہے، اپنے شوہر کے بستر کوئی امانت کو اس نے بچائی ہے، اور یہ بھی میں تمہیں کہتا ہوں عنقریب اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پورے عرب کا بادشاہ ہوگا، اس کا نام معاویہ ہوگا۔ یہ کاہن نے پہلے ہی یہ خبر بھی دے دی۔ اب جیسی ہی ہندا کی پاکی اور برت اس نے بیان کیا تو جو شوہر تھا فاقیہ جلدی سے آ گیا، آجا میری بیگم، صاف ہے تو، پاک ہے۔ ہندا نے جھٹک کر کہا ایسے شخص کے پاس تو میں اب زندگی بھر نہیں جا سکتی، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ اور اس کے بعد جب جوتش نے کہا ہے کہ میرے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا جو بادشاہ ہوگا، میں تو یہ چاہتی نہیں کہ ایسے شکی آدمی سے کوئی بادشاہ پیدا ہو، میں یہ چاہتی نہیں ہوں۔ تو پھر ہندا کے باپ نے طلاق کروا دی، ختم ہو گئی۔ ہندا جیسی مکہ واپس آئی تو ہندا سے حضرت ابو سفیان نے نکاح کر لیا۔ اس وقت یہ ایمان لائے ہوئے لوگ نہیں تھے، ابو سفیان نے نکاح کیا، اور ابو سفیان اور ہندا کے نکاح سے حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے۔ امیر معاویہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، حلیم الطبع، بردبار، ان کے اندر بھی برداشت کی طاقت بہت، معاملہ فہمی اور سیاست ان کے اندر بچپن سے تھی، لکھنے پڑھنے میں بھی شوق تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، قرآن کی آیتیں آتی تھی، تو لکھنے والے جو تھے چند صحابہ تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہے، وہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ قرآن لکھنے کے لیے حضور نے چند صحابہ کو خدمت پر مامور کیا تھا، امیر معاویہ بھی قرآن لکھنے والوں میں تھے، کاتب قرآن ہیں، اور قرآن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ جو سب سے پہلے نازل ہوا قرآن یہ حضرت امیر معاویہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں ایمان لائے اور 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی۔